کہ اچھا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، دیکھو تو صحیح طرح یہی ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، ہیلپ کی ہے، یعنی یہ اپنا بھی نہیں ہے، اس کا سیلف کمپوزڈ بھی نہیں ہے، دوسروں سے چرایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، ارے اس کو کسی آدمی نے سکھا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام شروع کر دیا، عمومی دعوت کا اعلان کر دیا، تو کفار مکہ اکٹھا ہو کر کے، ان کے سرداران جو ہے وہ جمع ہو کر کے ایک ساتھ ابو طالب کے پاس کئی دفعہ پہنچے، اور اس سلسلے میں جو آخری ابو طالب سے ان کی ملاقات ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس کے بعد پھر ایک دوسرا رخ دعوت اسلام یا کہہ لیں کہ مسلمانوں کے سلسلے میں کفار کا آتا ہے، اور یہ وہ رخ ہے جس کا جاننا ہم سب کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے۔ پوری دنیا کی تقریباً صورتحال سیم ہی ہے، کسی جگہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، فرق بس اتنا سا ہے کہ ہمیں جو لینگویج آتی ہے اسی لینگویج کے ذریعے سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ہمیں اگر مختلف لینگویجز آتی ہیں، کئی ایک ملٹیپل لینگویجز اگر ہمیں آتی ہیں تو ہمیں اور چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف یا اسلام کے اپوزیشن میں۔ تو یہاں پر آخری جو ملاقات ہوئی ہے ابو طالب سے جو ہے کفار مکہ کی، وہ اس طرح سے کہ چند آدمی جو ہے ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے صاف صاف کہتے ہیں کہ دیکھیے بار بار ملاقات کے باوجود آپ جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، کیا نام ہے، آپ کے بھتیجے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، تو اب دو ٹوک انداز میں آپ بات کریں، اور وہ یہ معاملہ رہے گا کہ اب آپ بیچ سے ہٹ جائیے، آپ جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو پیچھے سے سہارا بن رہے ہیں، آپ ہٹ جائیے محمد، اور ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ لیکن اس کے جواب میں اس سے پہلے تو ابو طالب نے بلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے بھتیجے، ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ یہ اٹھا نہ سکیں۔ اور اس کے بعد کیا جواب دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بتایا جا چکا ہے۔ یہاں پر ابو طالب نے بہت صاف صاف کوئی نرم بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی نرم لب و لہجہ اختیار، بالکل صاف صاف، کسی طرح سے دباؤ میں نہیں آئے، نتیجے میں یہ سب کے سب واپس۔ تو ایک بہت بڑا جو طریقہ ہو سکتا تھا پریشرائز کرنے کا، اس میں یہ ناکام ہو۔ اب اس کے بعد اس کھلی دعوت کے نتیجے کے بعد حج کا موقع آ رہا تھا، اور ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ابھی تک یہ جو دعوت صرف مکے کے اندر ہے، حج کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور یہ اپنی دعوت ان کے درمیان پیش کریں گے، تو اس کو تو روکنا بہت ضروری ہے، بڑی خطرناک بات ہو جائے گی ہماری سیادت اور قیادت کے خلاف۔ چنانچہ انہوں نے مجلس شورا بلائی، ایڈوائزری باڈی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ پارلیمنٹ بلایا، چونکہ ان کے یہاں دارالندوہ موجود تھی، وہ ان کی پارلیمنٹ تھی۔ اب اس میں 10 لوگ آئیں، 20 لوگ آئیں، جو بھی آئیں، تو اپنی پارلیمنٹ سیشن بلا لیا، اور ولید ابن مغیرہ جو کہ ان کے ہاں بڑے سلجھے ہوئے سردار مانے جاتے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر، ری بلڈ کے موقع پر ان کا کردار آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے کدال چلایا تھا، تو بڑے سلجھے ہوئے آدمی اور با اثر باروسوخ مانے جاتے۔ ان کو لے کر کے ان کی قیادت میں بیٹھے اور سوچنا شروع کیا کہ جب یہ باہر سے آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے لوگوں سے کہ ان سے بچ کر کے رہیں۔ تو اس پر الگ الگ قسم کی رائے آنا شروع ہو گئی۔
کسی نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹے سے دور رہو. تو کسی نے کہا کہ ہم کاہن کہیں گے. ولید نے کہا کہ خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا بھی نہیں ہے. ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس طرح کی صورتحال ان کی نہیں رہتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں پاگل کہیں گے کہ بھائی یہ پاگل ہیں، ان سے بچ کر کے رہیے گا. ولید نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے، اس کی کیفیت بھی دیکھی ہے. اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ تب ہم انہیں شاعر کہیں گے. تو ولید نے کہا کہ بھائی وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے رجز اور رجزیہ کلام اور اشعار کی جتنی اقسام ہیں ان کو خوب سنا ہوا ہے. اصناف سخن یعنی جتنی کائنڈس ہو سکتی ہیں پوئٹری کی وہ سب ہم جانتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی جو ہے اسے میچ نہیں کرتی ہے، میل نہیں کھاتی ہے، اور کسی حال میں شعر تو نہیں کہا جا سکتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے. تو ولید نے کہا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے. یہ شخص نہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرہ لگاتا ہے. تب لوگوں نے کہا کہ آخر ہم کہیں تو کیا کہیں، آپ بتائیے. تو بڑے سوچ بچار کے بعد سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اس کی بات تو بڑی میٹھی ہے، بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے. تم لوگ جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے. البتہ مناسب بات جو سمجھ میں آتی، جو کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جو سن لے گا تو اس سے اس کے گھر میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، باپ بیٹے سے الگ ہو جائے گا، شوہر بیوی سے جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی. یعنی یہ پھوٹ ڈالنے والا ہے، سماج توڑنے والا ہے یہ. اور اس سے اگر کہہ دیں کہ سماج میں فساد برپا کرنا، چونکہ یہ فسادی کا لقب جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دے چکا تھا. تو سوچ وچار کرتے ہوئے انہوں نے جس بات پر اتفاق کیا وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ گھروں میں فساد برپا کرنا. اسی کے متعلق جو ہے پھر اس کے بعد جب یہ اس رائے پر اتفاق ہو گیا تو پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی جو ہے وہ آگے کی آیتیں نازل ہوئی تھی. شروع میں دوسری وحی کی شکل میں 7 آیتیں نازل ہوئی تھیں. اس کے بعد جو اگلی صورتیں ہیں، اگلی آیتیں ہیں، نعوذ باللہ، آگے اگلی جو آیتیں ہیں تقریباً جو ہے 15 کے قریب آیتیں چھوٹی چھوٹی، اور اس میں نام نہیں لیا ہے، لیکن جو صیغہ استعمال کیا ہے، جو پروناؤن استعمال کیا گیا اس میں، وہ سنگولر یوز کیا گیا ہے، پلورل نہیں یوز کیا گیا ہے. اور مفسرین کی اکثریت اس جانب گئی ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ. کافی غور و خوض ہوا تھا تو اسی پر کہا گیا قرآن میں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. جو پوری آگے کی بات ہے. قرآن کہہ رہے ہیں کہ بہت اس نے غور و فکر کیا، بڑا دماغ لڑایا اس نے. ذرا دیکھو تو صحیح کیسے کیسے تکبندیاں کی اس نے، کیسے کیسے دماغ لڑایا، ذرا دیکھو. پھر ذرا غور کرو، دیکھو تو کس طرح سے اس نے سوچا، کس انداز سے جو ہے. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا ادھر ادھر سب کے چہروں پر. ایک جو نہیں، آپ ذرا اس کو ایک امیجنری چیز لے کر کے آئیے کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور بڑی امپورٹنٹ کوئی چیز ہو اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے. سید قطب نے اس طرح کی قرآنی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے، جو لوگ تفسیر سے دلچسپی رکھتے ہوں گے، اگر کوئی مدرسے بیک گراؤنڈ کا ہو تو اس کو تو میں خاص طور پر مشورہ دوں گا، اور نہیں تو شوق ہو جس کو، التصویر الفن فی القرآن، یعنی قرآن میں جگہ جگہ جو چیزوں کو بتایا گیا ہے اور اس کو پکچرائز کیا گیا ہے، امیجنری چیزیں جو دکھائی گئی وہ نگاہوں کے سامنے جیسے گھومنے لگتی ہیں کہ کبھی کسی کو اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہو تو پڑھتے پڑھتے جا رہی وہ کیا غضب کا قرآن کا جو ہے انداز ہے کہ پوری تصویر ان کی مجلس کے سامنے رکھ دیتا ہے. جب بہت مشکل ہوتی ہے تو آدمی کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، اور کبھی کبھی جھجلا کر کے منہ بھی بناتے ہیں کچھ لوگ. بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ہاں بہت گہرے غور و فکر میں ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، منہ بناتے ہیں، کبھی منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، کبھی ہونٹ ٹیڑھا کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ اب نکلنے والا ہے. بالکل اسی طرح کی تصویر کشی یہاں پر قرآن مجید نے کر دیا ہے
اور یہ لفظ خاص طور سے ثم عبس وبسر، اس نے منہ بھی سوڑا. منہ بھی سوڑتا کب آدمی ہے؟ کبھی جب ناکام ہوتا ہے کسی معاملے میں، یا پھر جب اپنے آپ کو بہت شو آف کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر غور و فکر کرنے کی بہت صلاحیت ہے. تو اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بھی سوڑا، اور پھر پلٹا اور تکبر کے ساتھ اس نے جو ہے اپنی رائے رکھا، پورے تکبر کے ساتھ. تو یہ اس کے اوقات قرآن مجید نے کھول کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ دیکھ، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا لیکن جو ہے اکڑ اتنی ہے. خیر، اب اس معاملے میں پھر جس نے سب سے زیادہ جو ہے ایام حج میں، حج کے دوران جس نے سب سے زیادہ خراب رول ادا کیا، وہ سمجھ لیجئے کہ سماجی سطح پر جس نے سب سے زیادہ، یا کہہ لیں کہ اوپن بالکل آ کر کے سامنے جس نے سب سے زیادہ جو ہے پریشان کیا رسول اللہ کو، وہ ابو لہب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے یہ پہنچ جاتا اور میٹنگ کو بھنگ کر دیتا، وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیتا. اور پھر نتیجے میں ظاہر سی بات ہے، دو لوگوں میں یا کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو اور کوئی گلا پھاڑنے لگے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ خیر، اس کا جو کام تھا اس نے کیا، رسول اللہ کا جو کام تھا رسول اللہ نے اپنا کیا. جب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر مکی جو زندگی ہے، کفار کی جانب سے محاذ آرائی کی شکلیں کیا کیا رہیں، کن کن طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف وہ آ رہے تھے، یا رسول اللہ کے خلاف آ رہے تھے. رسول اللہ کے خلاف آئے، مسلمانوں کے خلاف آئے، بات تقریباً سے یہ سمجھ لیجئے کہ سوچنے کا مقام ہے. ہماری اس وقت جو کیفیت ہے وہ کچھ مکی زندگی سے ملتی جلتی. ہم اس کو دیکھیں، اس ٹائم ہمارے سامنے بدترین قسم کے دنیا کے مشرکین ہیں، ان کے سرغنہ ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، کفر کے سرغنے بالکل دندناتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. میں نے اسی کو سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی. وہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا، مالوں کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے. مال اور جان کے ذریعے سے آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ مال کی کمی اور جان کی کمی. جان کی کمی کا مطلب افراد کی کمی، بہت تھوڑے افراد ہوں گے حق کے لیے، تو مالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آزمائے گا، اور جان کی کمی کے ذریعے سے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ دراصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ اور تم ضرور بھی ضرور سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جو تم سے پہلے مسلمان رہے ہیں یا جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعنی یہود و نصارہ. اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، جو حالت شرک میں. ہمارا دیش مشرکین کا گڑھ ہے، دنیا بھر کے جو ہے بلکہ سرغنہ ہے یہ ہمارا ملک جو ہے مشرکین کا. ان کی جانب سے، ان تینوں کی جانب سے کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں. اب آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیے کہ ہمیں یہاں پر کتنی قسم کی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور تو اور میں بس اشارہ کر دے رہا ہوں، یہ میرا چونکہ وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، کسی کو اسٹڈی کرنا ہو تو بس کلو میں دے رہا ہوں. اورینٹلزم کی جو پوری کی پوری موومنٹ ہے، پوری کی پوری جو تحریک ہے، اس تحریک کے پیچھے یہ پورا کا پورا اذن کثیرہ کا جو ہے وہ پوری ہسٹری نظر آ جائے گی. مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اسلام کے سلسلے میں، اسلامی تاریخ کے سلسلے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں، احادیث کے سلسلے میں، اسلامی نظریہ جہاد کے سلسلے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں جو بھی باتیں کہی ہیں، بے بنیاد باتیں کہی ہیں، اور صرف تکلیف دے. اس میں ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے ان کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا. تو بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل شروع میں چیز آ جا رہی ہے، جو مختلف انداز تھے اس میں سے ایک انداز یہ تھا کہ یہ مذاق کا موضوع بناتے تھے. ایک تو رد کرنا ہوتا ہے، دوسرا اسلامی تعلیمات کو جو کچھ بیان کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی کو جو کچھ بتایا گیا رسول اللہ کے ذریعے سے، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اس پر ٹھٹھا مارنا، ہنسی کرنا، مذاق بنانا، انسلٹ کرنا، موک کرنا. اور
اس کو گھٹیا اور حقیر بنا کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ ہو دیکھو یہ لوگ، یہ کون سی بات ہوئی، کون سی نئی بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک ایک چیز کو کوٹ کیا ہے۔ چنانچہ یہ کبھی کبھی کہا ہے دیکھو 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 یہ ایک پاگل کی بات لے کر کے پیش کر رہے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہتے کہ دیکھو دیکھو یہ پاگل آ گیا، لوگوں کو نہ جانے کیا کیا بات کرنا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا یاد کریے گا۔ ابھی چند سال گزرے ہیں جب الصادق اور الامین کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ صفا کی پہاڑی پر ابھی 2 سال پہلے، تقریباً 2 سال ہی پہلے یہ جو بات، یہ قرآن آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم مجھے میری بات تسلیم کرو گے، مانو گے؟ پوری قوم نے گواہی دی تھی کہ ہاں ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید ان کی کیسے بقیہ ادھیڑ کر کے ان کی بے شرم آنکھوں کے سامنے لا کر کے رکھا ہے کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کر کے چلے جاتے تو آپس میں منتقمانہ انداز میں بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے، مجلس لگی رہتی، ظاہر سی بات ہے اس میں کمزور بھی ہوتے تھے، اس میں بلال بھی ہوتے تھے، اس میں صہیب بھی ہوتے تھے، اس میں عبداللہ بن مسعود بھی ہوتے تھے۔ یہ یا تو خارجی تھے، خارجی مطلب کہ باہر سے آ کے آباد تھے، یا انتہائی کمزور گھرانے کے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی صحابہ کرام کے ٹھٹھا مارتے ہوئے جو ہے وہ گلا پھاڑ کر کے ہنستے تھے، منہ پھاڑ کر کے، اور کہتے اَہَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ کہ اچھا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، دیکھو تو صحیح طرح یہی ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آتا۔ عام طور پر مشرکین کی جو پوری کی پوری کیفیت دیکھیے، پھر قرآن مجید پوری تصویر کھینچ رہا ہے، پوری تصویر کھینچ رہا ہے۔ کسی فرد نے اپنے سماج میں کسی جگہ پر اگر اصلاحی کام کیا ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ چیز کا تجربہ ہوا ہوگا، اور جس نے بھی جس لیول پر اپنے گھر میں کیا ہو تو وہاں بھی تجربہ ہو جائے گا، غیر مسلموں میں کیا ہوگا تو جس انداز میں ہوا ہو۔ لیکن اپنی کمیونٹی میں کم سے کم اصلاح جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے ان کو اس انداز سے چیزیں تو پیش آئی ہی آئی، اور جو لوگ مختلف جماعتوں اور تنظیموں سے وابستہ ہیں ان کو بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے سورۃ المطففین میں کس طریقے سے بیان کیا ہے کفار کی اس پوری کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ دیکھیے ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين۔ سورہ مطففین میں آیت 29 تا 33 کی۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے ہوئے گزرتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو فقاہت یعنی مذاق ایک طریقے سے اڑاتے ہوئے جاتے، اور جب پلٹتے اور انہیں دیکھتے، کہیں بھی دیکھتے تو کہتے دیکھو کہ یہ گمراہوں کو دیکھو۔ یہاں گمراہ قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی جو استعمال کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، اور حدیث کی سیرت کی کتابوں میں ناسبی کے لفظ استعمال کرتے کہ یہ جو ہے بے دین ہو گئے۔ تو قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ بکواس کیا کرتے تھے، یہ ان کی پوری حرکت تھی۔ یہ تو ایک شکل تھی، یعنی موک کرنا، انسلٹ کرنا اور ذلیل کرنا، تحقیر کرنا، یہ ساری چیزیں۔ دوسری شکل جو اس کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کو مسخ کرنا یعنی بگاڑ کر کے پیش کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، فالس پروپیگنڈا، اور تعلیمات سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک کو جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ اعتراضات کا نشانہ بنانا، اور یہ سب کی سب اتنی کثرت سے کرنا کہ جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولو کہ آخر میں سچ ہو جائے۔ کہاوت جو ہے ایک جھوٹ کو 100 دفعہ بول دیجیے وہ سچا مانا جانا، یہ تھا ان کا مزاج۔ قرآن کی آیتیں دیکھیے اور اپنے حالات اپنے زمانے پر ذرا اس کو آپ پیسٹ کر دیجیے، کتنی کھل کر کے چیزیں، اس لگتا ہے کہ آئینے پر سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ چنانچہ مشرکین کہتے تھے کہ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا، کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے کسی سے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ کہیں سے پچھلے کہیں کوئی واقعہ ہو کہ کہیں سے مل گیا ہے، انہیں کوئی چھپا ہوا کوئی خزانہ تھا واقعات اور قصوں کا، بس اسی کو بیان کریں، کوئی وحی تھوڑی ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے آگے اور کر کے وقالوا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، ہیلپ کی ہے، یعنی یہ اپنا بھی نہیں ہے، اس کا سیلف کمپوزڈ بھی نہیں ہے، دوسروں سے چرایا ہوا ہے، سرقہ کا بھی الزام چڑھ دیا۔ کہاں تک گر سکتے ہیں یہ مشرکین؟ یا شرک کی نفسیات یہ ہے کہ اس کے اندر ارے دشمنی بھی کرنی ہے تو ایسی دشمنی کرو کہ دشمنی کرنے میں مزہ آئے یار، گھٹیا دشمن سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی، مدد کی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کلام آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں یہ بکواس کی بات ہے، کوئی آ سکتا ہے، عقل میں آنے والی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، ارے اس کو کسی آدمی نے سکھا دیا ہے یار، یہ کوئی وحی تھوڑی ہے، خدا کی جانب سے کوئی پیغام تھوڑی ہے، یہ تو کسی انسان نے آ کر کے پڑھا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور اعتراض قرآن میں، ہنستے جائیے، یہ کہتے تھے کہ وقالوا ما لهذا الرسول، اس رسول، یہ رسول جو بنے پھر رہے ہیں، جو رسول ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو ہماری طرح کھاتے بھی ہیں اور زمین میں چلتے بھی ہیں؟ قرآن کی نزاکت دیکھیے، یہ نہیں بتایا کہ نیچر کال کے لیے بھی جاتے ہیں، جو آدمی کھائے گا پیے گا اس کو نیچر کال کی بھی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ خصوصیت ہے کلام الہی، پہنچا کر کے سینس کو چھوڑ دیتا ہے، سینس پہنچ جائے گا وہاں تک۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ الہی تعلیمات کو مسخ کرتے تھے۔ تیسری شکل دیکھ لیجیے، تیسری صورت دیکھیے، اب قرآن کی تاثیر کو کیسے روکیں؟ تو اسی جیسے واقعات کچھ لائے جائیں اور لوگوں کو بہلا پھسلا کر کے ان واقعات کو سنایا جائے، اس میں الجھایا جائے۔ چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ نضر بن حارث، بہت بڑا سردار ہے، ساری کوششیں جب دیکھ لیا کہ ناکام ہو رہی، جادوگر کہا کوئی فائدہ نہیں، جھوٹا کہا کوئی فائدہ نہیں، ساحر کہا کچھ نہیں فائدہ، پاگل کہا، مجنون کہا، سب کچھ کہہ ڈالا، فسادی کہہ ڈالا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تعلیمات کو مسخ کر کے بھی پیش کیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تب کیا کیا جائے؟ تو دیکھ رہے تھے کہ بھائی قرآن مجید میں واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کا بڑا جو ہے وہ مؤثر اور افیکٹو جو ہے وہ کردار آ رہا ہے سامنے، تو اب اس کا مقابلہ قصوں اور افسانوں اور اسٹوریز سے کیا جائے، فالس اسٹوریز سے، افسانوی جو ہے وہ خرافاتی جو اسٹوریز سے۔ تو نضر بن حارث جو ہے وہ ایران گیا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے اس نے جو ہے وہ واقعات سنے اور وہاں سے لونڈیاں لے کر کے آیا نچانے کے لیے، طوائفوں کو لے کر کے آیا، اور جب یہ پتا کرتے رہتے تھے، آنکھ گاڑے ہوئے موجود رہتے تھے کہ دیکھا کہ کوئی رسول اللہ سے قریب ہو رہا ہے یا اسلام سے قریب ہو رہا ہے، محسوس ہوا کہ کوئی صحابہ سے جو ہے قریب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس جا رہے، کہاں جا رہے ہیں وہاں سننے کے لیے؟ ارے آؤ اس سے اچھی چیز ہم سنائیں، آؤ۔
اب اس کے بعد وہ جو واقعات ہوتے واقعات سناتے، اور وہ جو طوائف لے کر کے آئے تھے اس کا گانا سنواتے، اور اس طوائف کو اس کے ساتھ بھی لگا دیتے. یعنی لڑکیوں کا استعمال باقاعدہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع زمانے سے یہ سب چیزیں رہی ہیں. باقاعدہ اسپائی میں، جاسوسی کے پورے نیٹ ورک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گروپوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، خاص طور سے اگر ہم جو یہ یورپین جو ریولوشن ہے، خاص طور سے فرینچ ریولوشن، اس موقع پر جو یہودیوں کا رول رہا ہے اس ریولوشن میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پوری کی پوری آزادی کی جو تحریک چلائی ہے حریت کے نام پر، فریٹرنیٹی کے نام پر، یہ دراصل لوگوں کو بے حیائی کی جانب لے کر کے جانا تھا. اور سب سے زیادہ اس کا جو شکار ہوئی ہیں وہ خواتین، اور ان کا استحصال، ان کا جو ہے کہہ لیں کہ تشدد، اور کیا کہ ساری کی ساری چیزیں جو کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے جسم کو کھلونا بنا دیا ہے. یہود کا پورا رول اس میں. خیر، تو یہ جو ہے جب کوئی فرد جو ہے وہ اسلام سے قریب ہوتا تو اس کو پکڑ کر لے کر کے آتے، اس پر ایک لونڈی کو مسلط کر دیتے جو اسے کھلاتی پلاتی، گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف سے اس کا جھکاؤ ختم ہو جاتا. سورہ لقمان میں اسی کو کہا ہے قرآن مجید میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کریں. ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری حرکتوں کے بعد جب کامیابی نہیں ملی تو چوتھی اور آخری صورت کیا انہوں نے اختیار کی؟ یہاں پر آ کر کے جب یہ ہارتے ہیں اور قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جب ان کی شکست ہوتی ہے تو اپنی شکست کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا طریقہ، میٹھا زہر لے کے آتے ہیں. پہلے تو کڑوا زہر مار دیا، جتنے کیمیکل سے سب یوز کر لیا، جتنے ویپنری ہو سکتی سب کچھ یوز کر لیا، لیکن اب میٹھا زہر لے کے آؤ. یہ میٹھا زہر اس کڑوے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتا اگر مان لیا جائے. اسی لیے اس میٹھے زہر کا جواب بھی اتنی ہی سخت انداز میں قرآن مجید میں آتا ہے تاکہ اس میٹھے زہر کا شکار کسی طرح سے نہ ہو سکے اور اپنے آپ کو اس زہر سے بچا کر کے اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے رہیں. اور یہ میٹھا زہر کیا ہے؟ کمپرومائز، مداہنت، کچھ لے دے کر کے، ارے یار بہت فساد ہو گیا ہے، بہت اختلاف ہو گیا ہے، یہ ہم بہت لڑ جھگڑ لیے ہیں، سوسائٹی میں صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. ایسا کرتے ہیں، کچھ تم نرم پڑ جاؤ، کچھ ہم نرم پڑ جاؤ. سورہ نون جس کو سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے، سورہ ملک کے بعد کی جو دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 9 میں یہی کہا گیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ان کے اندر اتنی جرأت یا اتنا گٹس یا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ بہت دیر تک تمہارے سامنے ٹک سکیں. تھک گئے ہیں، اب ان کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہے کہ کیسے مقابلہ کیا جائے. الہی ہدایت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اب آتے ہیں پھر اس پر، مداہنت پر، کمپرومائز پر. چنانچہ جو سیرت میں چیزیں اور واقعات آتے ہیں وہ دیکھیے کیسے کیسے آتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے تجویز پیش کیا کہ اچھا ٹھیک ہے یار، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجیے. دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے دوسرا جو ہے واقعہ آتا ہے، دوسرا واقعہ آتا ہے، اس کا طریقہ ایک اور اختیار کرتا ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا واقعہ جیسے کہ شاید میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، مجھے کنفرم یاد نہیں آ رہا ہے کہ واقعہ میں نے بتایا تھا نہیں، لیکن میں پھر یہاں ریپیٹ کر دے رہا ہوں اسے مداہنت کے حوالے سے. کہ کفار نے آپس میں رائے مشورہ کیا اور عتبہ ابن ربیعہ کو جو ہے سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کے رسول اللہ کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے محمد، دیکھ رہے ہو تمہاری قوم کتنی پریشان ہے، گھر گھر میں پھوٹ پڑی ہوئی، میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، کچھ چیزوں کا جواب دو اور اس کا حل بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. تو کیا کہ دیکھو، اگر یہ ساری چیزیں تم کر رہے ہو کہ تم سردار بن جاؤ، تمہیں سرداری مل جائے، حکومت مل جائے، تو ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں.
اور اگر تمہارے اندر کسی خوبصورت لڑکی کی خواہش ہے تو بتاؤ، عرب کی خوبصورت ترین کوئی لڑکی تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر تمہارے اوپر کوئی کسی نے جادو وادو کر دیا ہے، کسی کے اوپر کہتے ہیں نا کہ وہ اس نے جن چڑھا دیا ہے، اور پھر جن چھڑانے کے لیے جو ہے وہ باباؤں کے پاس درگاہوں پر کہاں کہاں جاتے پھرتے ہیں لوگ، تو کسی نے اگر تمہارے ساتھ کرتب کر دیا ہے، جادو وادو کر دیا ہے، تو مشہور اور فیمس جو ڈاکٹر ہوں گے ان کے ذریعے تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ اور اگر تم سب سے مالدار بننا چاہتے ہو تو ہم چندہ کر کے کلیکشن کر کے تمہیں اپنے میں سب سے زیادہ مالدار کر دیں گے۔ لیکن اس کام کو چھوڑ دو یار، بہت ہو گیا ہے مالدار، بہت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کی آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں، تقریباً 2 پیجز پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب عاد و سمود کی تباہی کا تذکرہ آتا ہے، یہ عتبہ بن ربیعہ کی ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ پیچھے کر کے ٹیک لگا کر کے اپنا سن رہا ہوتا ہے ایک دم خاموش۔ جب عاد و سمود کی ہلاکت کا تذکرہ آتا ہے فوراً سیدھا ہو کر رسول اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کیا بس بس ہے محمد، بس تمہاری بات کبھی جھوٹی نہیں ثابت ہوئی ہے، کہیں قریش پر عذاب نہ آ جائے۔ اس کے بعد اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر کے واپس جاتا ہے۔ جب واپس جاتا ہے کفار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو محمد کا جادو چل گیا اس کے اوپر، یہ تو وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر کے گیا تھا۔ اور بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ لوگوں میری بات مانو، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر کامیاب ہو گیا، حکومت مل گئی تو تمہاری حکومت ہوگی۔ بڑی جنین بات کی اس نے، اگر حکومت مل گئی تو تمہاری حکومت، ورنہ سارے عرب اس سے نپٹ لیں گے خود ہی۔ عرب کے حوالے کر دو، عرب کے لوگوں کے ذمہ چھوڑ دو، وہ خود اس سے نپٹیں گے، اپنے آپ کو ہم الگ کر لیں گے۔ کیا کہ دیکھو دیکھو ان کے بعد جادو چل گیا ہے۔ اس کے بعد تعین و تشنیع کر کے آخر اس کا جو وہ جاہلی غرور تھا اس کو بھڑکا دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر اثر ہوا تھا وہ اثر بھی اس سے جاتا رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔